جائے گا، بہت جلدی آ جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تو وہ ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو بھی میرے کسی ایک صحابی کی بھی اقتداء کرے گا تو وہ ہدایت پا جائے گا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تو آسمان پر چمکتے ہوئے تاروں کی طرح ہے، جو روشنی بکھیرنے والے ہیں۔ وہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی زیارت کرتے رہے، ایمان کی حالت میں ان کا دیدار کیا، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ یہ وہ خوش نصیب انسان تھے کہ جن کے بارے میں آج جگہ جگہ لوگ استغفر اللہ معاذ اللہ ان پر تان کرتے ہیں، انہیں گالی دیتے ہیں۔ لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی ہیں۔ تو یہ جو صحابہ کو گالی دیتے ہیں ان کے خلاف جو ہے ہمیشہ بولنا چاہیے، ان کو اپنا دوست نہیں بنانا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ مر جائیں تو ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی، بیمار ہو جائیں تو انہیں پوچھنے نہیں جانا، اگر وہ راستے میں آتے جاتے مل جائیں تو ان کے ساتھ سلام نہیں لینا۔ آپ نے فرمایا ولا تناکحوہم، ان کے ساتھ نکاح نہیں کرنا، ولا تشاربوہم، ان کے ساتھ پانی نہیں پینا، ولا تواکلوہم، ان کے ساتھ کھانا نہیں کھانا۔ سرکار نے فرمایا کہ نہ ان کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، نہ ان پر نماز پڑھنی، یعنی ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی اور ان کے ساتھ بھی نماز نہیں پڑھنی، ان کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھنی۔ تو اس واسطے صحابہ کو جو گالی دے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گالی دے، وہ بندہ کتنا بڑا بدعتی اور کتنا بڑا بے غیرت ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تو وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کلا وعد اللہ الحسنى، کہ میں نے سب صحابہ سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہ کتنا بدبخت انسان ہے کہ صحابہ کے خلاف بولتا ہے، صحابہ کو گالی دیتا ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے لحاظ سے قرآن میں کتنی آیات نازل ہوئی ہیں ان کی شان کے بارے میں، ان کی جو ہے عظمت و شان کے بارے میں، ان کے مقام کے بارے میں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو رب ذوالجلال کہیں فرماتا ہے کلا وعد اللہ الحسنى، کہ اللہ نے ان سب سے جنت کا وعدہ فرمایا۔ کہیں فرماتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ وہ مجھ سے راضی ہیں اور میں ان سے راضی ہوں، کہ رب ذوالجلال جو ہے وہ ان کی راضی ہونے پر رب گواہی دے رہا ہے کہ وہ مجھ سے راضی اور میں ان سے راضی ہوں۔ پھر بھی لوگ جو ہے استغفر اللہ معاذ اللہ ان کو گالی دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے بچنا بہت لازم۔ اس لیے سرکار نے فرمایا کہ اہل البدع کلاب اہل النار، اہل بدعت جو ہیں وہ دوزخ والوں کے کتے ہیں، یہ سرکار کی حدیث ہے۔ تو اب ہم کتوں کے ساتھ تو نہیں نہ بیٹھ سکتے، کتوں کے ساتھ تو نہیں نہ کھا سکتے، کتوں کے ساتھ تو نہیں نہ پی سکتے، کتوں سے تو نہیں نہ کہا کر سکتے۔ جو ہے جو صحابہ کو گالی دے رہے ہیں وہ یقیناً کتے ہیں، جو سرکار کی آل پر بھونک رہے ہیں وہ یقیناً کتے ہیں۔ انہیں یہ نہیں پتا کہ وہ سرکار کی نسبت والے جو ہے ایک گدھا جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سواری کرتے تھے، کسی منافق نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گدھا نے مجھے تکلیف دی ہے، پخانہ کیا تھا آپ کے گدھا نے۔ تو صحابہ نے کہا، ایک صحابی بولو نے کہا کہ تجھ سے جو ہے بڑا مقام ہے میرے نبی علیہ السلام کی سواری کے بول کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیشاب کا زیادہ تجھ سے مقام ہے۔ اور پھر اس پر جو ہے لڑائی ہوئی ڈنڈوں سے مکوں سے، صرف اتنی بات سے کہ نسبت وہ ادھر گدھا ہے، ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی ہیں، عظیم آل ہے، آل بیت ہیں۔ تو بندے کو دیکھنا چاہیے وہ ایک نسبت جو گدھے کی ہے اس پہ اتنا ادب صحابہ کروا رہے تھے اور کر رہے تھے کہ لڑائی ہوئی، اور ادھر جو ہے استغفر اللہ معاذ اللہ پھر صحابہ میں سے بھی اور باقی جتنی امتیں ہیں سب میں سے افضل جو نبیوں کے بعد ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ لوگوں کو شرم نہیں آتی، ان کو گالی دیتے ہیں، ان کے خلاف بولتے ہیں، تو یہ کس طرح کے مومن ہیں کہ ان کے خلاف بھی بولتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں۔ اور اللہ نے قرآن میں ان کی جگہ جگہ پر شان بیان فرمائی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بڑا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ بتایا ہے۔ لوگوں کو اس طرح کیا